آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، داڑھی کا بال کالا کریں گے، سر کا بال کالا کریں گے، کحواسل الحمام، کبوتر کے پیٹ کی طرح، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر جو ہوتا ہے کچھ وائٹ کچھ سفید، اب بیچارہ یہ سر کا بال کالا کر لیا، داڑھی کا بال کالا کر لیا، اور ہاتھوں پہ جو رواں ہے وہ رواں سفید سفید نظر آ رہا ہے۔ رواں بتا رہا ہے کہ حضرت کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور داڑھی انہوں نے 40 سال والی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ بھی آج کل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کچھ میں دیکھتا ہوں سیمانچل میں مقرر حضرات بھی آتے ہیں تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 70 سال کے، کالی کالی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے ان کی عمر 40 سال ہے، مگر پتہ لگتا ہے کہ آم پک چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کالے خضاب لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں آپ، یا مہندی کا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ جب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب کہ جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے۔ مگر ہاں ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کم عمر کا نوجوان ہے، مان لیجئے 20 سال کا ہے، اور آج کل کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے 20 سال کی عمر میں بھی کچھ لڑکوں کو کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو اگر عمر کے پہلے بال اگر سفید ہو رہا ہے تو اس موقع پر اگر وہ کالا خضاب لگاتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہاں دشمن کے دل پر اپنا رعب جمانے کے لیے مجاہد کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے، باقی نارمل لائف میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو عمر دراز ہو چکا ہے کہ وہ کالا خضاب لگائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والے یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس امید میں میں نے بیان کیے ہیں کہ ان اعمال سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے کے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں پروردگار ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، داڑھی کا بال کالا کریں گے، سر کا بال کالا کریں گے، کحواسل الحمام، کبوتر کے پیٹ کی طرح، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر جو ہوتا ہے کچھ وائٹ کچھ سفید، اب بیچارہ یہ سر کا بال کالا کر لیا، داڑھی کا بال کالا کر لیا، اور ہاتھوں پہ جو رواں ہے وہ رواں سفید سفید نظر آ رہا ہے۔ رواں بتا رہا ہے کہ حضرت کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور داڑھی انہوں نے 40 سال والی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ بھی آج کل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کچھ میں دیکھتا ہوں سیمانچل میں مقرر حضرات بھی آتے ہیں تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 70 سال کے، کالی کالی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے ان کی عمر 40 سال ہے، مگر پتہ لگتا ہے کہ آم پک چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کالے خضاب لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں آپ، یا مہندی کا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ جب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب کہ جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے۔ مگر ہاں ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کم عمر کا نوجوان ہے، مان لیجئے 20 سال کا ہے، اور آج کل کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے 20 سال کی عمر میں بھی کچھ لڑکوں کو کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو اگر عمر کے پہلے بال اگر سفید ہو رہا ہے تو اس موقع پر اگر وہ کالا خضاب لگاتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں،
جہاد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہاں دشمن کے دل پر اپنا روب جمانے کے لیے مجاہد کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے، باقی نارمل لائف میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو عمر دراز ہو چکا ہے کہ وہ کالا خضاب لگائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والے یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس امید میں نے بیان کیے ہیں کہ ان اعمال سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے کے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں پروردگار ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک بہت ضروری بات آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک سے زیادہ شادی کرنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب دوسری شادی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ ارے بھیا ایک شادی کر کے لوگوں کا حال خراب ہے، ایک ذمہ داری لوگ پوری نہیں کر پا رہے اور آپ دوسری کی چنتا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اسلام نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، لیکن آپ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ آج حیدرآباد وغیرہ کے علاقوں میں میرے پاس کئی ایسے کیس موجود ہیں، شوہر سعودی میں رہتا ہے، 10 سال بیوی سے دور رہا، بیوی بیچاری شوہر کی محبت میں اپنے بچوں کو پالتی رہی، شوہر پردیس میں رہا، بیوی قربانی دیتی رہی، اور جب بیوی تھوڑی عمر دراز ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، شوہر وہاں 50 سال کا ہو گیا، شوہر نے کنواری لڑکی سے، کم عمر لڑکی سے شادی کر لی اور اس کو لے کر کے رہنے لگا، اور 40 سال والی بیچاری گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حال میں مر گیا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں اور ان کے ساتھ وہ ناانصافی کرتا تھا، جا یوم القیامت وشقہ مائل، وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، اس کا ایک طرف کا بدن جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، اس کی شکل دیکھ کے پتہ لگ جائے گا یہ آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ انیائے کرتا تھا۔ اگر کوئی 2 بیوی والا ہے بہت اچھی بات ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن آپ کو دونوں کو حقوق دینا ہے۔ آپ ایک کو جو جس سے بعد میں شادی کریں اس کے کا آپ بہت خیال کریں اور پہلی والی کو چھوڑ دیں، یا پہلی والی کا بہت خیال رکھیں دوسرے والے کو چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اگر ایک سے زیادہ بیویاں آپ کی ہیں تو سب کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے جسمانی تقاضے، ایک دوسرے کے ذہنی تقاضے، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو خوش رکھا جائے۔ بیوی کو خوش رکھے، اتنا خوش رکھے، اتنا خوش رکھے، اللہ کے نبی سے شادی ہوئی حضرت عائشہ کی، کچھ دنوں کے بعد آپ سفر پہ گئے، صحابہ سے آپ نے فرمایا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، وزن میرا کم تھا، دبلی پتلی تھی، جب میں دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی، میں اس ریس کے مقابلے میں میں آگے بڑھ گئی، اور مجھے بہت ہنسی آئی، میں نے بہت مذاق بنایا اللہ کے رسول کا کہ دیکھیے میں نے تو آپ کو شکست دے دی، میں آگے نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوسری مرتبہ ایک سفر میں اللہ کے نبی گئے، اور آپ کی عادت تھی سفر پہ جانے کے پہلے آپ پرچی ڈالتے تھے، قرآن دازی کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے۔ اس مرتبہ بھی حضرت عائشہ کا نام نکلا، آپ ان کو لے کے گئے، اور راستے میں ایک جگہ جب آپ نے سناٹا دیکھا صحابہ سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، اور آپ نے کہا عائشہ چلو آج ہم لوگ ایک بار پھر ریس لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس مرتبہ جب ریس ہوئی اور ہم دونوں جب دوڑنے لگے، اس مرتبہ میں تھوڑی فربا ہو گئی تھی، تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑی میرے بدن میں چربی آ گئی تھی، میں ویسا نہیں دوڑ پائی جیسے پہلے دوڑتی تھی۔ اس مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی، اور جب نبی نے مجھ کو پیچھے پچھاڑ دیا، مجھ کو پیچھے کر دیا، تو اللہ کے نبی ہنسنے لگے، اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا ہاذہ بتلکا، اے عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے پورا کر لیا۔ یہ نبی کی زندگی تھی،
آپ نبی سے زیادہ سیریس نہیں ہو سکتے، نبی سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، حلال اور جائز طریقے سے آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تھوڑا انٹرٹینمنٹ کیجئے۔ شادی کا رشتہ یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ بس ایک روٹین ہے کہ صاحب ہم گھر میں آئے اور بیوی نے ہم کو کھانا دے دیا، ہماری ضرورتیں پوری کر دی۔ اس رشتے کو تھوڑا منورنجک بنائیے، اس میں تھوڑا پیار اور محبت کی باتیں ہوں۔ آج پیار اور محبت کی جب بات آتی ہے تو لوگ حرام محبت کی بات کرتے ہیں کہ صاحب فلاں تو اپنی محبوبہ کو چاند بولتا ہے۔ کبھی کبھی آپ بھی اپنی بیوی کو چاند بول دیجئے۔ ویسے ایک دن آئے گا جب آپ کے سر کا آدھا بال چلا جائے گا تو آپ خود ہی چاند بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے پہلے کہ آپ چاند بن جائیں، بیوی کو کبھی کبھی محبت سے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کبھی عائش بولتے تھے، محبت بھرے جملے کبھی بول دیجئے۔ میرے بھائی، وضو کی حالت میں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی پورے ننگے ہو کر کے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بالکل بے لباس نہ ہو۔ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے، آج کل جیسے بعض نوجوانوں میں جو برائی ایک بڑی عام طور سے پائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو غلط کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، بس یہی اس کا کفارہ ہے۔ داڑھی کا سائز بنانا کیسا ہے؟ جیسے داڑھی کا چھیلنا غلط اور حرام ہے، داڑھی کا سائز بنانا بھی غلط ہے۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو ایک دم داڑھی نہیں رکھتا وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن جو داڑھی کو یعنی سیٹنگ کر رہا ہے اور چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے داڑھی کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ نماز کی حالت میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ غلط ہے، منع کیا گیا حدیث میں۔ ایک رکعت والی وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت والی وتر میں۔ بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، جو اللہ کے نبی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے، وہی ایک رکعت میں آپ وہی پڑھ لیجئے، اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنتیں نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، فرض تو انسان کے اوپر جو فرض نمازیں وہی ہیں، لیکن سنتیں جو اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر یہ انسان اس کو لگاتار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے، آپ کی سنت پر عمل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے ان کو ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنن رواتب جو ہیں، جو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، مگر کوئی دن مت متعین کیجئے، کوئی ٹائم مت فکس کیجئے۔ آپ کبھی بھی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں، قبرستان جا کر کے دعا کرنا ضروری نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی دعا ہوگی، لیکن کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، جا سکتے ہیں۔ ولد الزنا یا بنت الزنا سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاسٹل والے بچے کا ہوتا ہے یا جاگیر والے بچے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل یا جاگیر سے مطلب نہیں ہے۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے، اگر وہ مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگوں پر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو مالدار گھر کے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کا جو پیسہ ہے وہ دینا چاہیے۔ باقی مدرسے کی پڑھائی پر، بچوں کے تعلیم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صدقہ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس پر خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں ایک وفی سبیل اللہ بھی ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدارس بھی آتے ہیں، دینی ادارے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، تو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہیں، لہذا اس پہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا اپنی کمائی سے اپنا عقیقہ دے سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وضو کی حالت میں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
میاں بیوی پورے ننگے ہو کر کے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بالکل بے لباس نہ ہو۔ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے، آج کل جیسے بعض نوجوانوں میں جو برائی ایک بڑی عام طور سے پائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو غلط کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، بس یہی اس کا کفارہ ہے۔ داڑھی کا سائز بنانا کیسا ہے؟ جیسے داڑھی کا چھیلنا غلط اور حرام ہے، داڑھی کا سائز بنانا بھی غلط ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ جو ایک دم داڑھی نہیں رکھتا وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن جو داڑھی کو یعنی سیٹنگ کر رہا ہے اور چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے داڑھی کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ نماز کی حالت میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ غلط ہے، منع کیا گیا حدیث میں۔ ایک رکعت والی وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت والی وتر میں۔ بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، جو اللہ کے نبی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے، وہی ایک رکعت میں آپ وہی پڑھ لیجئے، اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنتیں نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، فرض تو انسان کے اوپر جو فرض نمازیں وہی ہیں، لیکن سنتیں جو اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر یہ انسان اس کو لگاتار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے، آپ کی سنت پر عمل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے ان کو ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنن رواتب جو ہیں، جو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، مگر کوئی دن مت متعین کیجئے، کوئی ٹائم مت فکس کیجئے۔ آپ کبھی بھی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں، قبرستان جا کر کے دعا کرنا ضروری نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی دعا ہوگی، لیکن کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، جا سکتے ہیں۔ ولد الزنا یا بنت الزنا سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاسٹل والے بچے کا ہوتا ہے یا جاگیر والے بچے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل یا جاگیر سے مطلب نہیں ہے، مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے، اگر وہ مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگوں پر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو مالدار گھر کے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کا جو پیسہ ہے وہ دینا چاہیے۔ باقی مدرسے کی پڑھائی پر، بچوں کے تعلیم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صدقہ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس پر خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں ایک وفی سبیل اللہ بھی ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدارس بھی آتے ہیں، دینی ادارے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، تو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہیں، لہذا اس پہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا اپنی کمائی سے اپنا عقیقہ دے سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی کہ آپ سحری بہت لیٹ کھاتے تھے، یعنی فجر کی اذان سے ٹھیک 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیجئے، اور جب 10 منٹ بچا ہے آپ وضو بنا کر کے بیٹھ کر کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ سوئیے تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے میرے ساتھ۔ اور یہ سحری بڑی برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کے بغیر بھی آپ روزہ رکھیں گے ہو جائے گا، مگر سحری کھا کے روزہ رکھیں گے تو بدن میں طاقت رہے گی۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ سحری میں طاقت کی چیزیں کھاتے ہیں۔
ہمارے بنارس میں وہ میوہ وغیرہ ڈال کر کے اس میں مکھانا بھی ہوتا ہے اور بادام بھی ہوتا ہے، کاجو بھی ہوتا ہے، وہ سب ڈال کے ایک آئٹم بناتے ہیں، اس کو ہریرا بولتے ہیں، کہیں ہریرا بولتے ہیں کہیں تری بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں بھی کچھ ایسا بنتا ہوگا۔ تو آپ سحری میں اس طریقے کی چیزیں جب کھا لیتے ہیں تو پھر پورے دن ایک انرجی رہتی ہے بدن میں۔ اگر آپ سحری نہیں کھائیں گے، مان لیجئے کوئی سویا رہ گیا، رات میں بیچارہ وہ ارادہ کر کے سویا تو میں صبح سحری کر کے روزہ رکھوں گا، لیکن نیند نہیں کھل پائی اور فجر کا ٹائم ہو گیا اور تب اس کی نیند کھلی، تو روزہ وہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، روزہ ہو جائے گا، مگر جب بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھے گا تو کمزوری رہے گی، اس لیے سحری ضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے صبح 4 بجے سحری کر لی، 5 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، ہم نے 10 منٹ میں 15 منٹ میں سحری کر لی، اب ہمارے پاس 45 منٹ کا ٹائم ابھی اذان تک بچا ہے۔ ہم نے سوچا بستر پہ چل کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، جیسے ہی بستر پہ آرام کرنے گئے نیند آ گئی اور فجر کی نماز ہماری بستر پہ چلی گئی۔ یہ طریقہ غلط ہے میرے بھائی، بالکل غلط ہے یہ طریقہ۔ آپ 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا، روزہ امپورٹنٹ ہے، روزہ اہم ہے، لیکن روزے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز ہے اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے اور چوتھے نمبر پہ روزہ ہے۔ آپ چوتھے نمبر کی چیز کے لیے تو 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر کی چیز کو آپ گول کر دیتے ہیں، نماز ہی کو غائب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں رمضان کے روزے کے پہلے 5 وقتہ نماز ہے، اس لیے نماز چھوڑ کر کے آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر آپ فجر کی نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ سحری تھوڑا لیٹ کھائیے۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی کہ آپ سحری بہت لیٹ کھاتے تھے، یعنی فجر کی اذان سے ٹھیک 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیجئے، اور جب 10 منٹ بچا ہے آپ وضو بنا کر کے بیٹھ کر کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ سوئیے تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اور آگے بڑھیے، آپ نے سحری کھائی، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو مغرب کی اذان تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ دوپہر کا ٹائم آیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، صبح 5 بجے آپ نے پانی پیا تھا، آپ کا حلق بالکل سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو بنانا اسٹارٹ کیا، آپ نے وضو میں کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، پانی آپ کے منہ میں گیا۔ آپ اگر چاہیں تو پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے ڈال کے حلق کو گیلا کر لیں، حلق کو تر کر لیں، حلق تو سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہے، 2-4 قطرے پانی کے چلے جائیں تو کون دیکھنے والا ہے؟ نہ کوئی کیمرہ وہاں لگا ہے، نہ بغل والے کو پتا چلے گا، نہ امام صاحب کو پتا چلے گا، نہ مولوی صاحب کو پتا چلے گا۔ لیکن کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو آپ کو ایسا نہیں کرنے دے رہا ہے۔ آپ پیاس کے مارے برا حال ہے آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا رہا ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے جو پانی کو حلق کے نیچے ڈالنے نہیں دیتی ہے؟ پانی باہر آ جاتا ہے، پانی حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان کا مہینہ یہی تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے۔ جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو۔ نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں،
روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں, آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں, ہاں ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں گے. روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے, خون دے نہیں سکتے, خون لے نہیں سکتے. خون اس لیے نہیں دے, خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی, وہ جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں, اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی, روزے پر ایفیکٹ پڑے گا, اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت. روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے, نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا, کھا لیا, تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ. اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا, بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا. اب مان لو آپ گھر میں آئے, پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی, آپ نے تھوڑی سی دال پی لی, پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے. پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی, انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا, آپ نے پوری گٹا گٹ پوری دال آپ پی گئے. یہ نہیں کر دینا بھائی, ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا, بدنام میں ہو جاؤں گا. جتنا چلا گیا, جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا, بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ. جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ, اچھا اب یہ بھی ہے بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ, اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں. تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے. روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے, آپ چائے پی رہے تھے, آپ دودھ پی رہے تھے, اتنے میں اذان شروع ہو گئی, تو برتن میں جتنا دودھ ہے جتنی چائے ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے, اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر, میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر, اور دوسری چیز بہترین اخلاق. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے, سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے. زبان سے جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, بہتان لگائیں گے, زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے. والفرج, اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے. زنا کریں گے, بدکاری کریں گے, لواطت کریں گے, شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے, اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز, میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے. جلسے میں جو علماء کرام آتے ہیں, جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں سوال ہے کہ پیسہ کیوں لیتے ہیں, اور مولوی اور ماسٹر اور نیتا بچہ کیوں کم ہوتا ہے. دیکھیے بھئی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مولوی لوگ تقریر کرنے آئیں وہ فری میں تقریر کریں اور فی سبیل اللہ چلے جائیں, تو بھائی پھر ان کے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جلسہ کراتے, پنڈال والے کو آپ نے چارج دیا, اس سے تو نہیں پوچھا بھائی تو پیسہ کیوں لیتا ہے. مائک والے کو آپ چارج دیتے, اس سے تو نہیں پوچھتے پیسہ تو کیوں لیتا ہے. تو سارے لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے, اور مولوی کے لیے آپ یہ سوال بنا کے پوچھ رہے ہیں. اور ایک بات یہ سن لیجیے کہ ہماری قوم کو, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مولوی کی ضرورت ہے, ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے. سب ہر فیلڈ میں ہماری قوم کے لوگ آگے بڑھیں, اور الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کے اسی سیمانچل کی دھرتی سے بہت بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عالم نہ بنائیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اتنا دین ضرور سکھا دیں اپنے بچے بچیوں کہ وہ ڈاکٹر بنے, وہ انجینئر بنے, وہ وکیل بنے, وہ کچھ بھی بنے,
اللہ کو نہ بھولے، ایمان کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو نہ بھولے، اس لائق بنا دو۔ ساری زندگی ایک انسان دین کی تعلیم حاصل کرے اور پھر یونیورسٹی جانے کے بعد جو ہے وہ داڑھی سپا چٹ کر لے اور ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے تو تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ نماز پڑھنا صرف مولانا لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ماسٹر کے اوپر بھی فرض ہے۔ مدرسے میں مولوی صاحب آئیں گے، ان کے چہرے پر داڑھی رہے گی، اور ماسٹر صاحب آئیں گے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں رہے گی۔ داڑھی نہیں رہے گی تو لوگ کہیں گے ماسٹر صاحب آ گئے۔ اے بھیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ ماسٹر داڑھی نہ رکھے اور مولوی داڑھی رکھے؟ داڑھی رکھنے کا حکم صرف مولوی کو ہے، ماسٹر کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط وچار دھارا ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال دیکھیے، آیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمارے بنگالی بیلٹ میں خاص طور سے چہرے کے پردے کا رواج کم ہے، مگر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شریعت کی اگر آپ بات کریں، قرآن و حدیث کی اگر آپ بات کریں تو قرآن و حدیث میں چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اس مسئلے میں جو مضبوط بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ یہی ہے کہ عورت کو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے یہاں گئی ہے، اب ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، وہاں چہرہ کھول سکتی ہے۔ جہاں چہرہ کھولنا مجبوری ہو وہاں عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، شاپنگ کرنے جا رہی ہے یا جلسے میں جا رہی ہے، تو اب وہ نقاب پہن کے جا سکتی ہے، چہرے کو ڈھانپ کے جا سکتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، مجبوری میں کھولے گی، یہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بچہ لایا ہے کچھ چندہ، سیف الدین بھائی ہیں کوئی، انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام سے 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر پرویز صاحب نے 1500 روپے کی رقم دی ہے، 2000 کی رقم دی ہے۔ اللہ، اقبال حسین بھائی نے 50 کلو گیہوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جلدی میں آپ کے بیچ میں آیا اور بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا، بڑی خوبصورت مجلس جم گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کا ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق دے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعاون یہاں پہ بھیج دیں۔ ہمارے مرد حضرات بھی جو ابھی تک اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے اس ادارے کا ضرور تعاون کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افطار کرانے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ جس کو افطار کرائیں گے اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں روزانہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ بٹا کے افطار کرائیے تاکہ آپ کو ہر روزے کا ڈبل ثواب ملے۔ لیکن یہاں جو افطار کرنے آئے گا آپ کے گھر میں، وہ بیچارہ کہیں یہ نہ سوچے کہ میرے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن افطار کرانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک صاحب نے کل مسئلہ پوچھا کہ باپ نے میرا عقیقہ نہیں دیا تو میں اپنا عقیقہ تو دے دوں گا، باپ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا باپ کا عقیقہ بھی میں کر سکتا ہوں؟ بڑی چنتا ہے بھائی آپ کو اپنے باپ کی۔ باپ دنیا میں زندہ رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، اس کو کھانسی کی دوا دلانے کی تیرے پاس فرصت نہیں۔ بوڑھی ماں بیچاری بستر پہ گندگی کرتی ہے، اب تو ناک پر انگلی رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، کبھی ماں کی خدمت کا خیال تجھے نہیں آیا۔ اور ماں اور باپ کے مرنے کے بعد تو بڑا دھان کر رہا ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں، حج کرنا چاہیے کہ نہیں، ہر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو ترکے میں حصہ نہیں دیا، آپ کی پھوپھی کو، یعنی آپ کے والد نے، آپ کے ابو نے اگر اپنی بہن کو حق نہیں دیا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ حق دے دیں تاکہ آپ کے والد کی قبر میں پیٹ لگ سکے، ان کو قبر میں عذاب نہ ہو۔ یہ فرض ہے آپ کے لیے، وہ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ والد کی طرف سے مسجدوں میں دان دینا فرض نہیں ہے، مگر یہ چیز فرض ہے میرے پیارے ساتھ۔ مگر ہم نہیں دیتے۔ ہم نماز میں پورے کے پورے مسلمان ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں ہم پورے کے پورے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اے یہودیو، تم نے اللہ کی کتاب کے تو ٹکڑے کر دیے،
جو تمہارے من کی اچھا کے مطابق تھا تم نے لے لیا، جو تمہارے من کی اچھا کے خلاف تھا تم نے چھوڑ دیا۔ تو تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیوں کان کھول کے سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے تم۔ جو اللہ کی شریعت کا بٹوارا کرے گا، جو اللہ کی شریعت کے معاملے میں چوزی بن جائے گا، جو اس کی اچھا کے مطابق ہوگا وہ لے لے گا، جو اچھا کے خلاف ہوگا وہ چھوڑ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ میرے ساتھی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تو پہلے دن سے تمہارے باپ آدم کا دشمن رہا ہے۔ شیطان نے تو پہلے دن سے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اے اللہ تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا۔ آگے سے بہکانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، شیطان آگے سے بہکائے گا مطلب یہ ہے شیطان آپ کو دنیا کے جھنجٹ میں پھنسا دے گا، دنیا کے فتنے میں اتنا پڑ جاؤ گے کہ آخرت کو بھول جاؤ گے، کیونکہ آخرت آگے آنے والی ہے نا، تو آخرت کو تم بھول کر کے دنیا میں لگ جاؤ گے۔ اور پیچھے سے بہکائے گا مطلب دنیا کے جالوں میں آپ کو پھنسا دے گا۔